السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا ناول عہد الست، ایپیسوڈ 25. یار کتنی بوریت پھیلا رہی ہو تم. عمر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی. امائمہ چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی. وہ کافی دیر سے اسے اگنور کیے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے میں مگن تھی. عمر کی آنکھوں میں مصنوعی ناراضگی لیکن آنکھوں میں بہت نرم سا تاثر تھا جس کی بنا پر اسے سنبھلنے میں کافی آسانی ہوئی. مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے تم؟ بدقت مسکراتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی. عمر کی آنکھیں پھیل سی گئیں. ہائے، اس کا مطلب تم نے میری کوئی بات سنی ہی نہیں. اس نے منہ پھلایا تھا. امائمہ نے مسکراہٹ کا نقاب مزید پھیلایا تھا. تم باتیں بھی تو کتنی بورنگ کر رہے تھے. وہ جتا کر بولی تھی، حالانکہ اس نے واقعی نہیں سنا تھا عمر کس متعلق بات کر رہا تھا. وہ ابھی بھی بات اس سے کر رہی تھی لیکن دیکھ کر آنکھیں اس سے سامنے کی جانب رہی تھی. میری باتیں اس بورنگ شکل سے تو زیادہ ہی اچھی ہیں جسے تم اتنی دیر سے گھور رہی ہو. عمر کے منہ سے نکلے لفظوں نے امائمہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی. اسے احساس نہیں ہوا تھا کہ عمر اسے اتنے دھیان سے اس کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس کی نگاہوں سے اس کا سامنے بیٹھے شخص کو محویت سے تکنا مخفی نہیں رہا تھا. اسے دل میں بے پناہ شرمندگی محسوس ہوئی. کیا وہ بہت ہینڈسم ہے؟ ذرا مجھے دوبارہ سے دیکھنے دو. وہ اب رخ موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھ رہا تھا. شرارت کا عنصر اس کے ہر عضو سے جھلک رہا تھا. نہیں یار، اتنا خاص نہیں ہے. بیڈ چوائس. وہ ایک بار پھر اس کی طرف دیکھ کر سیدھا ہوتے ہوئے بولا تھا. امائمہ اب کی بار بھی بمشکل مسکرائی لیکن وہ مطمئن ضرور ہوئی تھی کیونکہ عمر کا انداز کھوجتا ہوا نہیں تھا بلکہ وہ اسے چڑھا رہا تھا. میں معافی چاہتی ہوں اگر تمہیں میری پسند اچھی نہیں لگی، لیکن میں تمہیں اپڈیٹ ضرور کرنا چاہوں گی کہ میں اسے اس کی وجاہت کی بنا پر نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ اس لیے کہ وہ مجھے پاکستانی لگ رہا تھا. اچھی بات یہ ہے کہ تم نے مان لیا کہ تم اسے دیکھ رہی تھی اور میں بھی تمہیں اپڈیٹ کر دوں کہ وہ پاکستانی نہیں ہے. عمر نے گردن موڑ کر ایک بار پھر اس شخص کی جانب دیکھا. وہ 30-32 سال کا عام سا شخص تھا جس کی ساری توجہ اپنے سامنے رکھے ڈونٹس اور کافی پر مرکوز تھی. اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے ساتھ والی میز پر بیٹھا جوڑا اسے نہ صرف تکنے میں مگن ہے بلکہ اس کے متعلق گفتگو بھی کر رہا ہے. ان کے ارد گرد کافی رش تھا. ویکینڈ تھا اور وہ دونوں بھی کافی پینے آئے تھے. اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ امائمہ نے اس کے انداز پر حیرانی کا اظہار کیا. اس کی پی کیپ اور ٹی شرٹ دیکھو، دونوں پر وینزویلا کا جھنڈا بنا ہے. اس کا رنگ دیکھو، ایسا رنگ روپ لاطینی امریکیوں کا ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھو. اتنی دیر سے ایک خوبصورت لڑکی اسے دیکھ رہی تھی لیکن اسے ذرا پرواہ نہیں ہے. کب سے کھانے میں مگن ہے. کوئی پاکستانی اتنا بدذوق نہیں ہو سکتا. عمر گاہے بگاہے اس شخص کی جانب دیکھتے ہوئے گویا اس کی معلومات میں اضافہ کر رہا تھا. امائمہ نے برا سا منہ بنایا. بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہو تم؟ غلطی ہو گئی مجھ سے جو اس کی جانب دیکھ لیا. ایویں شک ہوا تھا کہ شاید میرا ہم وطن ہے. اس نے وضاحت دیتے ہوئے ناگواری کا اظہار کیا. میں بھی تو تمہارا ہی ہم وطن ہوں. ہم وطن ہی نہیں، ہم سفر بھی ہوں. میری طرف تو اتنے پیار سے کبھی نہیں دیکھا تم نے. وہ ابھی بھی اسے چڑھانے سے باز نہیں آیا تھا. اوہو عمر، میں اسے پیار سے نہیں دیکھ رہی تھی، تم بھی نا. وہ ضد ہوئی تھی. الفاظ بھی منہ میں ہی رہ گئے تھے. عمر نے اس کے انداز پر قہقہا لگایا. اچھی لگ رہی ہو منہ کے ایسے اینگلز بناتی ہوئی. تمہیں دیکھ کر مجھے زارا کی یاد آ گئی. وہ بھی میری باتوں پر ایسے ہی چڑ جایا کرتی تھی. وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا. امائمہ نے اطمینان بھرا سانس لیا.
موضوع گفتگو تبدیل ہونے جا رہا تھا۔ ہاں، وہ اکثر ذکر کرتی رہتی ہے تمہاری اور شہروز کی بدتمیزیوں کا۔ امائمہ نے کرسی کی پشت سے کمر ٹکائی تھی۔ اس کا دل بے حد اکتایا ہوا تھا۔ اسے ہر وقت عجیب بیزاری اور بے سکونی محسوس ہوتی رہتی تھی اور اسے چھپانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی تھی۔ وہ ایک مصروف شاہراہ پر واقع ایک کافی شاپ کے اوپر اوپن ایئر حصے میں بیٹھے تھے اور کافی بھی پی چکے تھے، لیکن کیفیٹیریا سے اٹھنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شام کا رنگ دمکتا ہوا نیلا تھا۔ امائمہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی، لیکن آج اس کی نظریں ہر چیز کو کھوجنے میں لگی تھیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ شامیں باہر گزار رہے تھے۔ عمر آفس سے تھکا ہوا واپس آتا تھا، لیکن اس کی فرمائش پر اسے باہر لے جانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ بدتمیزی؟ خیر، بدتمیزی تو کبھی نہیں کی میں نے، شہروز کرتا ہوگا۔ میں تو شرارت کرتا تھا، کیونکہ مجھے اسے چڑھانے میں مزہ آتا تھا، اور وہ ہے بھی تو اتنی ڈفر کہ ہر بات میری شرارت کا نشانہ بن جاتی تھی۔ لیکن میں اسے مس بہت کرتا ہوں، اسے بھی اور شہروز کو بھی۔ اب پاکستان جائیں گے تو بہت مزہ آئے گا، کیونکہ تم بھی ساتھ ہوگی۔ وہ اس کے چہرے کی جانب بغور دیکھ رہا تھا۔ امائمہ مبہم سا مسکرائی۔ اس کا دھیان عمر کی جانب ابھی بھی کم ہی تھا، اور یہ باتیں تو عمر اکثر کرتا رہتا تھا۔ امائمہ کو نکاح کے بعد ہی عمر کی زندگی میں شہروز اور زارا کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ تینوں اچھے دوست تھے، اور امائمہ کو بھی ان کی دوستی اچھی لگتی تھی۔ وہ دونوں یاد آئے تو امی کی یاد بھی آ گئی، اور ذہن کے نقشے پر انہی کا چہرہ جم کر رہ گیا۔ میں بچت کر رہا ہوں، سنا ہے ان کی شادی جلد ہونے والی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ تحفتاً ان کو یہاں کا وزٹ کروائیں گے۔ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ چلیں گے۔ ان کو ویزا ایشوز نہ ہوئے تو اٹلی اور فرانس بھی جایا جا سکتا ہے۔ بہت مزہ آنے والا ہے امی۔ وہ بلا وجہ ہی ابھی سے خوش ہو رہا تھا۔ تم کافی پسند کرتے ہو شہروز کو؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے تھکی ہوئی مصروف ماں بچے سے اس کے اسکول کے پرجوش قصے سنتی ہے۔ پسند؟ پسند چھوٹا لفظ ہے۔ مجھے محبت ہے اس بندے سے۔ اس کے میرے درمیان ایسا تعلق ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ میں نے اس سے اور اس نے مجھ سے آج تک کوئی بات نہیں چھپائی۔ ہم جتنا مرضی لڑیں، ایک دوسرے سے خفا رہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ امامہ پھر مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی عمر اور شہروز کے روابط بہت ٹھوس تھے۔ ایک دلچسپ بات بتاؤں؟ 4-5 سال پہلے کا ذکر ہے کہ میرے ابو چاہتے تھے کہ شہروز کی شادی صبا سے کر دیں۔ اس نے اپنی بہن کا ذکر کیا۔ امائمہ نے اب کی بار اس کی بات میں دلچسپی لی تھی۔ دراصل اس کا ہائی اسکول ختم ہونے جا رہا تھا۔ ابو نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی برٹش دیسی کو داماد کے طور پر چنے، تو انہوں نے شہروز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میں نے تو گھر میں واویلا مچا دیا، جبکہ ابو حیران تھے کہ میں اپنے بیسٹ فرینڈ کی اتنی مخالفت کیوں کر رہا ہوں، حالانکہ میں اس کی حمایت کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ زارا کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ بچپن سے اس اسٹوپٹ کو پسند کرتا تھا۔ اگرچہ دونوں کے جھگڑے بھی ہوتے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ اسے چاہتا ہے۔ دراصل زارا بڑی معصوم سی، بھولی سی واقع ہوئی تھی۔ ہر گیم میں ہار جایا کرتی تھی، تو سب کزنز خوب تنگ کیا کرتے تھے۔ تب بھی شہروز صاحب رومال لے کر اس کے آنسو صاف کرتے نظر آتے، کبھی آنسو پوچھتے، کبھی اس کے بال ٹھیک کرتے، اس کا دل بہلاتے رہتے۔ میں تب سے جانتا تھا کہ یہ معاملہ ٹلنے والا نہیں ہے، اور وہی ہوا۔ ابو نے گھر میں صبا اور شہروز کے رشتے کی بات کی۔ میں نے فوراً پاکستان فون کر کے شہروز کو خبردار کر دیا کہ یہاں یہ کھچڑی پک رہی ہے۔ اس نے اتنا واویلا مچایا کہ پھپھو اور تایا ابو کو ان کی باقاعدہ نسبت طے کرنی پڑی، کیونکہ بچپن سے ہی سب کو یہ آئیڈیا تو تھا کہ یہ دونوں پسندیدگی رکھتے ہیں۔ سو اس سے پہلے کہ ابو، تایا ابو یا پھپھو سے کوئی مشورہ کرتے، انہوں نے خود ہمیں فون کر کے اس رشتے کی خبر دی۔ ابو کیا کر سکتے تھے؟ ان کے لیے صبا اور زارا ایک برابر تھیں۔ اس سارے معاملے میں
سب سے زیادہ خوشی صبا کو ہوئی کیونکہ وہ خاور کو پسند کرتی تھی. مجھے اپنی بہن کے دل کی بھی خبر تھی. سو سارا معاملہ عمر دی گریٹ کی وجہ سے حل ہو گیا. وہ خود کو سراہ رہا تھا. اس معاملے میں وہ بہت فراخ دل تھا. امائمہ نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلایا مگر اس کا دھیان ابھی بھی اپنے بابل کے آنگن میں کہیں کسی دکھی داستان کے اوراق میں دبی سسکیاں سن بھی رہا تھا اور محسوس بھی کر رہا تھا. یہ کون سا ایریا ہے عمر؟ اس نے اتنی دلچسپ باتوں کے دوران اتنا غیر دلچسپ اور غیر متعلقہ سوال پوچھ لیا تھا کہ عمر حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگا. گرین اسٹریٹ. کیوں، خیریت؟ اس نے اپنی ناگواری اور حیرت چھپا کر جواب دیا تھا. اسے برا لگ رہا تھا کہ امائمہ اس کی باتوں سے زیادہ ارد گرد کے لوگوں اور چیزوں میں دلچسپی لے رہی تھی، اور یہ بات وہ گزشتہ کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا. اس کی ذات میں مبہم سی تبدیلیاں آ رہی تھیں اور وہ چڑچڑی ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ مشکوک بھی ہوتی جا رہی تھی. یہاں سب شاپس پاکستانیوں کی ہیں. اس نے اونٹ کی طرح گردن اٹھا کر دیکھا تھا. نہیں، انڈینز اور بنگالیوں کی بھی ہیں، سری لنکنز بھی کافی ہیں. عمر کا لہجہ سپاٹ تھا. پاکستانی شاپس کون سی ہیں؟ امائمہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. تمہیں کچھ خریدنا ہے امائمہ؟ عمر نے اکتا کر کہا تھا. نہیں، مجھے تو، میرا مطلب ہے. وہ جس طرح اچانک اٹھی تھی اسی طرح بات ادھوری چھوڑ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی، بالکل جھاگ کی طرح. کیا پرابلم ہے یار؟ تم کچھ دنوں سے عجیب سی نہیں ہوتی جا رہی. اب کی بار وہ اپنی ناگواری چھپا نہیں پایا تھا. امائمہ نے منہ اٹھا کر اس کی شکل دیکھی اور پھر پلکیں جھپکی تھیں. آنسوؤں کو چھپانے کی یہ کوشش ناکام ثابت ہوئی تھی. بہت سا پانی یکدم ابل کر آنکھوں سے باہر آیا تھا. مجھے اپنے امی ابو کی بہت یاد آ رہی ہے عمر، وہ روتے ہوئے بولی تھی. مائی گاڈ! عمر اتنا ہی کہہ سکا، پھر تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا. اس کا غصہ آنسو دیکھ کر بھاگ گیا تھا. یار کس قدر خبیث انسان ہو تم، ایک کال نہیں کر سکتے تھے؟ موبائل فون کان سے لگاتے ہی عمر کی چیختی چلاتی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی. وہ تکیے کے سہارے تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھ گیا اور وال کلاک کی جانب دیکھا. 12 بج رہے تھے. اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اس وقت لندن میں کیا ٹائم ہوگا. ایک کال تو کر سکتا تھا یار، یقیناً کر سکتا تھا، اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا تھا. عمر کی آواز سن کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی. وہ جس طرح اپنے کیریئر کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور ترقی کی منزلیں جس تیزی سے طے کر رہا تھا، اس کے پاس عمر کو بتانے کے لیے بہت کچھ تھا. جانے دو یار، تم ایک کال کرنے کے قابل بھی نہیں ہو. تمہیں محبت نبھانے کا حوصلہ آتا ہے، نہ تم میں یہ صلاحیت ہے. یہ میں ہی ہوں جو تمہارے پیچھے خوار ہوتا رہتا ہوں. عمر کا انداز نیم مزاحیہ تھا. شہروز کو ہنسی آ گئی. اتوار کا دن تھا، اس لیے وہ کافی فراغت سے بات کرنے کے موڈ میں تھا. شہروز کو اندازہ تھا کہ آج اس کی اچھی کلاس ہونے والی ہے. اتنا اداس مت ہو انارکلی، سلیم آج بھی تمہارا ہی ہے. شہروز نے اس کے انداز میں اسے چڑھانا چاہا تھا. سلیم کے بچے، کہاں رہتے ہو تم آج کل؟ مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ دبئی جا رہے ہو. میں تمہاری راہ تکتے تکتے انارکلی سے تربوز کلی ہو گیا، مگر تمہاری کوئی خیر خبر ہی نہیں. خود تم کبھی کال کرتے نہیں، اور ایسی بھی کیا بے مروتی عالم پناہ. بہت بدل گئے ہیں آپ. عمر کی آواز میں شکوے کا گہرا تاثر تھا. شہروز خجل سے انداز میں مسکرایا. بدلا نہیں ہوں دوست، بخدا نہیں بدلا ہوں. ہاں مصروف بہت ہو گیا ہوں، لٹرلی سر کھجانے کی فرصت نہیں. میں کیا کروں، میری جاب کی نوعیت ہی ایسی ہے. دن اور رات کا فرق ختم ہو گیا ہے. اخبار اور نیوز چینل کے ساتھ کام کرنے کا یہی نقصان ہے. اس نے مصروفیت کا جواز پیش کیا تھا.
تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا دونوں چیزوں میں ایک ساتھ سر کھپانے کا؟ چینل جوائن کر کے کون سا مار کا مار لیا جناب نے؟ جھوٹوں کے گینگ میں ایک اور جھوٹے کا اضافہ ہو گیا۔ عمر اب اسے چڑھا رہا تھا۔ شہروز ہنسا تھا زور سے۔ یہ میرا شوق ہے یار، بلکہ میرا جنون ہے۔ اخبار اور چینل اب لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں صحافت کا لازمی جزو ہیں، اور تم مجھے جھوٹا کہو یا جھوٹوں کا سردار، میں یہ سب نہیں چھوڑ سکتا۔ میں یہ جاب حاصل کرنے کے لیے ڈیڈی کو ناراض کر چکا ہوں، بھائیوں کو مایوس کیا ہے، زارا کا دل توڑا، میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ یہ میری پہلی محبت ہے۔ شہروز نہ جانے اسے کیوں وضاحت دینے لگا۔ اس دوسری محبت کی سناؤ، وہیں کھڑی ہے یا پاؤں پاؤں چلنا شروع ہو گئی ہے؟ عمر کی بات پر شہروز نے قہقہا لگایا۔ وہ زارا کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ اس نے کھل کر ہنسنے کے بعد مصنوعی گہری سانس بھری۔ کیا یاد کروا دیا دوست، تمہیں شاعری سے ذرا بھی دلچسپی ہوتی تو اس وقت تمہیں فیض صاحب کا ایک زبردست قطعہ سناتا، مگر تم شاعری کی طرف سے ذرا فارغ ہی ہو، اس لیے رہنے دو۔ دوسری محبت کھڑی ہے نہ پاؤں پاؤں چل رہی ہے، دوڑ رہی ہے میری رگوں میں۔ دوڑ رہی ہوتی تو اب تم بال بچوں والے ہوتے، میرے سامنے فلسفہ نہ بھگا رہے ہوتے۔ عمر جل کر بولا تھا۔ عمر اور شہروز کی ایسی نوک جھوک چلتی ہی رہتی تھی۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے خود بال بچوں والے ہو گئے ہو، حالانکہ تمہاری محبت اڑ رہی تھی۔ شہروز نے اسے تانا دینا ضروری سمجھا تھا۔ کسی کے زخموں پر نمک چھڑکتے شرم نہیں آتی؟ اللہ پوچھے گا تمہیں۔ عمر نے گہری مصنوعی سانس بھری۔ میں نے سادہ سے الفاظ میں زارا کا حال پوچھا تھا، جواب میں کتنے تانے دے ڈالے تم نے مجھے۔ آئی سویر یار، بہت دن سے ملاقات نہیں ہوئی، آتے ہوئے بھی اسے بس 2 منٹ کی کال کر سکا، وہ بھی ایئرپورٹ سے۔ بتا تو رہا ہوں بہت مصروفیت ہے۔ 2 منٹ بھی بہت ہیں اس کے لیے، اس سے زیادہ دیر بات کر کے یا ملاقات کر کے کیا ہو جانا تھا؟ وہی روتی بسورتی سڑی ہوئی شکل۔ عمر اسے چڑھا رہا تھا۔ میں بتاؤں گا اسے کہ تم اسے ایسے کہہ رہے تھے، اچھی خبر لے گی تمہاری۔ شہروز نے ہنستے ہوئے در پردہ اسے ڈرانا چاہا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم بدل گئے ہو، ورنہ ایسی لگائی بجھائی پہلے کب کرتے تھے تم؟ عمر نے ترنت جواب دیا تھا۔ پہلے میں صحافی بھی تو نہیں تھا نا یار۔ شہروز نے تسلیم کیا تھا۔ ایک صحافی دوسرا ڈاکٹر، کیا بنے گا تم لوگوں کا؟ عمر نے اس کی بات کے جواب میں کہا تھا۔ شہروز جواباً ہنستا رہا۔ عمر کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ ویسے مجھے یقین نہیں آتا شہروز کہ اپنی زارا خیر سے واقعی مکمل ڈاکٹر بن چکی ہے۔ علاج کر لیتی ہے وہ؟ انجیکشن وغیرہ لگاتے ہوئے ہاتھ تو نہیں کانپتے اس کے؟ میری ہونے والی اہلیہ کو جتنا ڈفر سمجھتے ہیں نا آپ، اتنی ڈفر نہیں ہے وہ۔ اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ انجیکشن وغیرہ لگانا ڈاکٹر کا کام نہیں ہوتا، اس کام کے لیے نرس موجود ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صرف معائنہ کرتے ہیں، مرض کی تشخیص کرتے ہیں اور نسخہ لکھ کر دیتے ہیں، دیٹس آل۔ شہروز نے بات کرتے ہوئے سر بھی کھجایا تھا۔ عمر کی کال طویل ہو رہی تھی۔ تمہارے لیے کوئی نسخہ نہیں لکھا اس نے؟ عمر اسے زچ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ مجھے کیا ہوا اسٹوپڈ، اور پھر وہ مردوں کی ڈاکٹر نہیں ہے۔ شہروز نے برا سا منہ بنایا تھا۔ وہ جانوروں کی ڈاکٹر ہے، اسی لیے تم سے یہ سوال پوچھا ہے۔ بات مکمل کر کے اس نے خود ہی قہقہا لگایا تھا۔ شہروز کو اس برسوں پرانے لطیفے پر ہنسی نہیں آئی تھی۔ یہی بوریت پھیلانی ہے یا کام کی بھی کوئی بات کرنی ہے؟ اس نے چڑھ کر پوچھا تھا۔ شادی کب کر رہے ہو تم دونوں؟ عمر کے اگلے سوال نے شہروز کو مزید بور کیا تھا۔ اسے پہلے ہی خدشہ لاحق تھا کہ عمر نے اس موضوع کو ضرور زیر بحث لانا ہوگا۔ اسے پتا تھا آج کل گھر میں سبھی اس بات پر بضد ہیں کہ اب شہروز اور زارا کی شادی ہو جانی چاہیے، جبکہ وہ اپنی مصروفیت کی بنا پر اگلے سال تک ٹال رہا تھا۔ جب تم پاکستان آؤ گے تبھی شادی کریں گے ہم۔
جب تم پاکستان سے گئے تھے یہی فیصلہ ہوا تھا، اور میں تمہاری طرح بے وفا نہیں ہوں عمر احسان، اس لیے اپنی بات پر قائم ہوں۔ شہروز نے جتایا۔ ہم نے یہی بتانے کے لیے تو فون کیا تھا کہ ہم پاکستان آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تم لوگ کوئی ڈیٹ وغیرہ فائنل کر لو۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ شہروز کو یقین ہو گیا تھا کہ زارا نے ہی عمر سے کوئی بات کی تھی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ میری شادی کوئی ڈور بیل نہیں ہے کہ انگلی رکھی اور بجا دی۔ اپنے خاندان کا آخری چشم و چراغ ہوں۔ میرے اماں ابا بہت دھوم دھام سے مجھے بیاہنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تمہاری طرح نہیں کہ 6 گھروں سے 2 لوگ بلا کر ولیمہ کر لیا اور فارغ ہو گئے۔ وہ تنک کر بولا۔ اسے عمر کا آئیڈیا ذرا بھی نہیں بھایا تھا۔ ہم برٹش ہیں بھائی، سوفسٹیکیٹڈ اور امن پسند۔ ہم نے چکن بھی حلال کرنی ہو تو سلٹر ہاؤس میں کرتے ہیں، بجلی کا جھٹکا دے کر، خاموشی سے، اور پھر شادی تو پورے ایک فرد کی قربانی ہوتی ہے۔ عمر کا انداز استہزائیہ تھا۔ ارے ہٹاؤ، ایسی قربانی ہمیں دل و جان سے منظور ہے۔ یہ قربانی ہے تو میں بخوشی 2 نہیں بلکہ 4 بار قربان ہونے کو تیار ہوں۔ دونوں نے اس بات پر قہقہا لگایا تھا۔ زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں، میں بتاؤں گا زارا کو کہ یہ ارادے ہیں جناب کے۔ عمر نے اسے ڈرانا چاہا۔ میں زارا سے ڈرتا نہیں ہوں۔ یہ بات تو اب آمنے سامنے بیٹھ کر ہوگی، عمر نے اسی کے انداز میں کہا تھا۔ تم واقعی پاکستان آنے کی پلاننگ کر رہے ہو؟ شہروز کو اس کے لہجے میں سنجیدگی کا عنصر بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ یہی تو بتا رہا تھا میں تمہیں کہ کرسمس کی چھٹیوں میں فائنل کر رہو، ہم آ رہے ہیں۔ خیریت، پہلے یہ بات نہیں بتائی تھی تم نے؟ شہروز کو مزید الجھن ہوئی۔ دل میں زارا کے خلاف غصہ شدید تر ہوا تھا۔ اسے اب مکمل یقین ہو چکا تھا کہ اسی نے عمر کو مجبور کیا ہے کہ وہ شہروز کو راضی کرے۔ اسے زارا اور عمر پر غصہ آ رہا تھا۔ اب بتا رہا ہوں نا، تم پاکستان پہنچ کر کچھ فائنلائز کر کے ہمیں بتاؤ۔ عمر ایک ہی بات کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس سال تو ممکن نہیں، اگلے سال دسمبر میں ڈن کرتے ہیں، اس نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ عمر کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، لیکن اسے اتنا غصہ آیا تھا کہ اس نے نہ صرف کال کاٹ دی بلکہ فون بھی بند کر دیا۔ اسے زارا پہ اتنا غصہ آ رہا تھا کہ شاید زندگی میں کبھی نہ آیا ہوگا۔ پیشنٹ کیسی ہے؟ مریم نے پوچھا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ سینیٹائزر ہتھیلی پر انڈیلنے لگی۔ فٹ ہے۔ اس نے گہری سانس بھری، پھر انگلیوں کی درمیانی جگہ اور ہاتھوں کی پشت کو سینیٹائزر سے رگڑتے ہوئے اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ میم ندا بتا رہی تھی کہ کچھ پرابلم ہو گئی تھی۔ مریم نے اپنا بیگ اور اسٹیتھوسکوپ اس کے قریب میز پر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ میں بن کا پیکٹ بھی تھا۔ زارا نے اس کے سرسری انداز میں چھپے تجسس کو محسوس کیا۔ ہر پیشے کی طرح اس کے پیشے میں بھی لابیاں بنی ہوئی تھیں، یہاں بھی ٹانگ کھینچنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ زارا کی مریم سے دوستی تو تھی، لیکن مریم سینئرز کی اس لابی کی نور نظر تھی جنہیں جونیئر ڈاکٹرز کی غلطیاں پکڑنے اور ان غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کا شوق تھا۔ وہ اپنی غلطیوں کی پردہ پوشی کی خاطر اکثر دوسری کولیگز کو شکایات لگاتی رہتی تھیں۔ میم ندا موسٹ سینئر سرجن تھیں اور ایک زمانے میں زارا کی ممی کی حریف رہی تھیں۔ وہ لیڈی ویلنگٹن میں اپنی زارا کی جگہ اپنی کسی رشتہ دار کو اپوائنٹ کروانا چاہتی تھیں۔ زارا کبھی ان کی گڈ بکس میں نہیں رہی تھی۔ وہ اس کی ہر غلطی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی عادی تھیں۔ اسے ان کی روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ کا اکثر سامنا کرنا پڑتا تھا۔ پیشنٹ کا فرسٹ بیبی تھا اور وہ کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی۔ بیبی بہت ہیلدی تھا تو اس کا ہیڈ سروائکل میں پھنس گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہی ہے بچیاں گھبرا جاتی ہیں۔ بہت چھوٹی سی ہے، 18 کی بھی نہیں ہے۔ فوری سرجری کرنا پڑی۔ زارا نے بجھے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کا دل ابھی بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ لیبر میں کبھی بھی اتنی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ دل لرزنے لگتا تھا۔ وہ ایک سی سیکشن کر کے فارغ ہوئی تھی۔ چوہنگ
سے لائی گئی وہ مریضہ بہت چھوٹی اور دبلی پتلی تھی۔ مزید برآں وہ کافی تاخیر سے لائی گئی تھی، جس کی بنا پر اس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ وہ خوفزدہ بھی تھی اور اس کے ہمراہ آنے والی خواتین نے شور مچا مچا کر اس بچی کو مزید ڈرا دیا تھا۔ اس نے بالکل ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے تھے۔ لیبر میں موجود نرسز ہی نہیں، آن ڈیوٹی زارا بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اسی بنا پر سرجری کرنا پڑی، جبکہ ساتھ آئی ہوئی دیہاتی خواتین نے بڑا آپریشن کر کے وہ وبال مچایا تھا کہ زارا اکتا گئی تھی۔ زارا کو ویسے بھی ابھی تک اپنی حساس طبیعت پر قابو پانا نہیں آیا تھا۔ بیماروں کی آہوزاریاں سن کر وہ خود رونے والی ہو جاتی تھی اور اس کا رنگ زرد پڑنے لگتا تھا۔ یہ اس کی غلطی تھی۔ اسے خود پتا تھا کہ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سرجری کی تھی، جو کہ ایک ڈاکٹر کے لیے بہت غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا۔ ایسی چیزیں میم ندا کو مزید شے دیتی تھیں۔ ارے یہ واقعی بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ پیشنٹس اتنا تنگ کرتے ہیں کہ ایک تھپڑ لگانے کو دل چاہتا ہے۔ مریم کیبن سے پینٹ بٹر اور چیز کے جارز نکال کر میز پر رکھ رہی تھی۔ ٹی بریک ہو چکا تھا اور وہ لوگ اکثر ناشتے کے لیے بغیر آتی تھیں تو ٹی بریک میں باہر سے کچھ آرڈر کر دیتی تھیں، یا اسی طرح بن پر پینٹ بٹر یا چکن سپریڈ لگا کر کھا لیا کرتی تھیں۔ زارا چائے بنانے کی غرض سے الیکٹرک کیٹل کے قریب آ گئی تھی۔ مریم نے اسے ایک بن تیار کر کے تھما دیا تھا۔ پیشنٹ کو تو نہیں، پر آج اس کی اماں کو تھپڑ لگانے کا بہت دل چاہا میرا۔ اس نے تو رونا ہی تھا، تکلیف جو تھی، مگر اماں نے الگ واویلا مچا رکھا تھا، ہاتھ پاؤں پھلائے دے رہی تھی، ہائے شہلا کرتی جا رہی تھی۔ اتنی بار کہا کہ باہر چلی جاؤ مگر ٹل ہی نہیں رہی تھی۔ ہر 5 منٹ بعد ہائے کرتی اندر آ جاتی تھی، اور پھر سرجری کے بعد تو وہ دماغ کھایا میرا کہ ننھی سی بچی تھی ہماری، اس کا پیٹ کیوں چیر ڈالا۔ لیبر سے آپریشن تھیٹر میں شفٹ کیا تو بس ساتھ آنے والی ساری عورتیں چلانے لگیں۔ میم ندا نے آ کر سب کی طبیعت صاف کی تو ذرا سکون ہوا، ورنہ ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ زارا نے مگ میں ٹی بیگز رکھے تھے اور پھر بن کا بائٹ بڑھتے ہوئے مریم کی طرف دیکھا۔ وہ یہ بات گول کر گئی کہ میم ندا نے اس کو بھی ڈانٹا تھا۔ یہ اچھی ڈرامے بازی شروع کر دیتی ہیں عورتیں۔ ان کا خیال ہے ڈاکٹرز کو سی سیکشن کرنے میں مزہ آتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، اور پھر خدا نہ خواستہ پیشنٹ کو کچھ ہو جائے تو بھی ڈاکٹرز کو ہی کوستے ہیں کہ مریض کی جان لے لی۔ تم ایک تھپڑ نکال کر باہر نکال دیتی ہیں سب کو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ذرا سختی سے پیش آنا چاہیے، ورنہ یہ بہت مسئلے پیدا کر دیتے ہیں۔ میں تو ویسے بھی پیشنٹ کے رشتہ داروں کے لیبر روم میں آنے کے سخت خلاف ہوں۔ اتنا جھمگٹا لگا دیتی ہیں عورتیں، اور پھر لیبر کو مشورے بھی دیتی ہیں کہ ایسے کرو ویسے کرو۔ ڈاکٹر کو تو پاگل کر دیتی ہیں۔ وہاں یورپ امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ میری بھابھی بھی ہیں، سعودیہ کنگ فہد ہاسپٹل میں ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہاں کسی کو لیبر میں نہیں آنے دیتے، یہ گورنمنٹ لا ہے۔ شوہر کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ لیبر روم میں یا سرجری کے وقت آ سکے۔ پاکستان میں الٹے ہی قوانین بنا رکھے ہیں۔ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ زارا سر ہلاتے ہوئے چائے کے کپ میز پر رکھنے لگی۔ اسی دوران سیل فون کی بیپ بجنے لگی۔ اس نے بیگ سے فون نکالا اور پھر شہروز کا نام دیکھ کر خوش ہوئی۔ تم زیادہ سویٹ ہو گئے ہو یا یہ میری نظر کا دھوکہ ہے؟ آج کل جلدی جلدی فون کرنے لگے ہو۔ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے ہی کہا تھا، اور پھر ہاتھ میں پکڑا سینڈوچ سوسر میں رکھ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ شہروز کو کون سا اس سے بہت طویل بات کرنی تھی، یہ سوچ کر اس نے پرائیویسی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ تو تم بتاؤ زارا۔ اس نے شہروز کی آواز میں سرد مہری کو فوراً محسوس کیا تھا۔ اس نے مریم کی جانب کنکھیوں سے دیکھا جو اسے ہی شرارتی نظروں سے تک رہی تھی۔ میں تو خیر ہوں ہی بہت سویٹ۔ اس نے شہروز کے انداز پر الجھنے کے باوجود اپنے لہجے کی بشاشت کو برقرار رکھا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی زارا، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ میں ہمیشہ تمہاری ہر مشکل میں، ہر الجھن میں، ہر مسئلے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اور اب جب مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت پڑی ہے تو تم ہاتھ جھاڑ کر سائڈ پر کھڑی ہو گئی ہو۔ شہروز کے انداز میں بے حد بیزاری تھی۔ شہروز،
کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنی حیرت چھپائی تھی۔ شہروز نے اس انداز میں اس سے کبھی بات نہیں کی تھی۔ اس کو قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس بات پر اس سے شکوہ کر رہا ہے۔ وہ مریم کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا بن سوسر سے اٹھایا اور مریم کو اشارہ کر کے باہر نکل آئی۔ زارا کم آن، اب اتنی معصوم بھی مت بنو، وہ سابقہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ تم خفا ہو مجھ سے، لیکن کیوں؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ روحانسی ہو کر بولی تھی۔ گزشتہ کئی دن ہوئے وہ شہروز کو بالکل تنگ نہیں کرتی تھی۔ اس نے اسے بے وقت بلا وجہ کالز نہیں کی تھی، افسردہ تھکے ہوئے دل جلے ٹیکسٹ نہیں کیے تھے۔ وہ اپنے کسی مسئلے کے متعلق رونا رو کر بھی نہیں دکھا رہی تھی۔ وہ بن ہاتھ میں پکڑے، فون کان سے لگائے، چلتی چلتی نرسنگ اسٹیشن تک آ گئی تھی۔ وہاں کوئی موجود نہیں تھا، ٹی بریک کی وجہ سے سب تتر بتر ہوئے تھے۔ وہ کاؤنٹر کے گرد چیئر پر آ بیٹھی تھی۔ تم سے میں نے صرف اتنی ریکویسٹ کی ہے کہ تم اپنے پاپا کو چند مہینے ٹھہر جانے کا کہہ دو۔ میں کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا کہ تم لوگوں نے شادی کی رٹ لگا دی ہے۔ تمہارا میرا رشتہ 2 دن یا 2 مہینے پرانا تو نہیں ہے نا کہ مجھے اپنا اعتبار قائم رکھنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑے۔ وہ انتہائی سرد مہر لہجے میں بول رہا تھا۔ زارا کے لیے اس کا انداز ہی نہیں، الفاظ بھی بہت نئے تھے۔ وہ اس کے پاپا کے لیے پہلی بار انکل کا لفظ استعمال کیے بغیر بات کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے شہروز؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ تمہیں عمر سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کیا بات؟ کون سی بات شہروز؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا بن اسی طرح سالم موجود تھا۔ زارا پلیز ختم بھی کرو اب۔ یہ ہماری آپس کی بات تھی کہ ہم پھپھو کو شادی کی بات کرنے سے کچھ عرصے روک کر رکھیں گے۔ تمہیں کسی تیسرے شخص سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اتنا آکورڈ محسوس کر رہا تھا جب عمر نے مجھ سے یہ بات کی۔ زارا نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میری تو عمر سے کافی دیر ہوئی، طریقے سے بات ہی نہیں ہوئی ہے، اور پھر میں اس سے یہ بات کیوں کروں گی؟ کیا اس نے تم سے کہا ہے کہ میں نے اس سے یہ بات کی ہے؟ اس نے تمہارا نام نہیں لیا، لیکن اس کو الہام ہوتے ہیں کیا جو اس نے یکدم شادی کی بات کی کہ وہ پاکستان آ رہا ہے، سو ہم شادی کی ڈیٹ کا فیصلہ کر لیں؟ اس نے پہلے تو نہیں کہا تھا ایسا۔ اب یکدم اس کو یہ خیال اچانک آ گیا۔ اس کو ہی نہیں، سب کو ہی خیال آنے لگے ہیں اچانک۔ خاندان میں جس کو دیکھو میری شادی کے متعلق بات کر رہا ہے۔ دبئی آنے سے پہلے بہروز بھائی بھی اشاروں کانایوں میں مجھ سے پوچھنے لگے، پھر سمجھانے لگے کہ سنجیدگی سے سوچو، یہی وقت ہے۔ عمر کی مثال دے رہے ہیں، بہروز بھائی کی مثال دے رہے ہیں کہ سب کی شادیاں لگ بھگ اسی عمر میں ہوئی تھیں۔ اور جانتی ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں اخراجات کی وجہ سے پریشان ہوں تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ شہروز ڈیڈی کا بزنس اور تمہارے بھائیوں کے دل اتنے چھوٹے نہیں کہ لاڈلے بھائی کی شادی کے اخراجات نہ اٹھا سکیں۔ زارا تمہیں احساس ہے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی؟ لیکن اس بات سے یہ اندازہ کیسے ہوا تمہیں کہ میں نے ان کو کچھ کہا ہے یا میرے پیرنٹس نے کوئی بات کی ہوگی؟ زارا نے بڑی دقت سے جملہ ادا کیا تھا۔ اس کو ایسی صورتحال میں نہ جانے کیوں رونا آنے لگتا تھا۔ تم نے نہیں کی تو پھپھو نے کی ہوگی، ورنہ وہ مجھے اس طرح کی نصیحتیں کبھی نہیں کرتے۔ بہروز بھائی وہ واحد انسان ہے جو میری جاب کرنے پر معترض نہیں تھے، اور اب وہی مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس خالی خولی شو شاہ والی جاب میں معاشی طور پر مستحکم زندگی گزارنا مشکل محسوس ہو رہا ہے، تو میں ڈیڈی کا بزنس جب چاہے جوائن کر سکتا ہوں۔ اپنے کیریئر کی خاطر زارا میں دن رات ایک کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں سب لوگ کہیں کہ شہروز نے جاب جوائن کرنے سے پہلے اگر کچھ بن جانے کا عزم کیا تھا تو کچھ غلط نہیں کیا تھا، اور تم لوگوں کی وجہ سے اب مجھے یہ سننے کو مل رہی ہے کہ میں نے بزنس نہ کر کے غلطی کی ہے۔ یہی بات میں سننا نہیں چاہتا تھا اور یہی بات سننے کو مل گئی۔ مجھے اب سمجھ میں آ گئی ہے زارا کہ تم میری خاطر کبھی کچھ نہیں کرو گی۔ میں یہ امید نہ ہی کروں کہ تم میری کسی شکل میں مدد کرنے آؤ گی۔ اس کے ایک ایک لفظ میں اکتاہٹ بھری تھی۔ زارا نے بدقت آنسو پیے۔ وہ ہاسپٹل میں تھی، ٹی بریک ختم ہو چکی تھی۔
نرسز، وارڈ بوائز، اس کے کولیگز اپنے اپنے کیبن سے نکلنے لگے تھے۔ وہ رو کر تماشا نہیں بنوا سکتی تھی۔ شہروز، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ایک نرس اس کے بے حد قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جی سلیمہ، اینی پرابلم؟ سلیمہ سوالیہ انداز میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، سو اسے سیل کان سے ہٹا کر پوچھنا پڑا۔ ڈاکٹر، 2 نئے پیشنٹ آئے ہیں۔ اس نے غائب دماغی سے سر ہلا دیا تھا، یعنی اسے واپس جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کوئی اس کی آنکھوں میں چھپی نمی کو محسوس نہ کر لے۔ سلیمہ سر ہلاتی واپس چلی گئی تھی۔ تم کام کرو زارا، اور فرصت ملے تو خود کو میری جگہ رکھ کر سوچنا۔ تمہیں اندازہ ہوگا جن سے محبت کی جاتی ہے جب وہ ہرٹ کرتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اور کچھ نہیں کہنا مجھے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں اب تم سے کوئی فیور نہیں مانگوں گا، کبھی نہیں۔ اس نے اپنی بات پوری کی تھی اور کال کاٹ دی تھی۔ زارا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب وہ لوگ ہرٹ کرتے ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے بن کی جانب دیکھا جس کا ایک ہی لقمہ کھایا گیا تھا اس سے۔ وہ خود کو رونے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ آنسو ٹپک ٹپک کر اسے اپنی بے بسی کا احساس دلانے لگے تھے۔ اس نے اپنے گال رگڑ کر صاف کیے۔ سلیمہ ایک بار پھر سامنے سے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے 2-3 گہری سانسیں بھریں اور اپنے کیبن سے چیزیں اٹھانے کے لیے اس سمت چل دی۔